الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ صحیح البخاری کتاب العلم، علم اور اس کے متعلقات کا بیان، حدیث نمبر 82 انشاءاللہ آج ہم دیکھیں گے۔ باب ہے فضل العلم، فضیلت علم کا بیان، یعنی علم کی فضیلت کا بیان۔ حدیث ہے حدثنا سعید ابن عفیر قال، بیان کیا ہم سے سعید بن عفیر نے، قال وہ کہتے ہیں، حدثنی اللیث، بیان کیا مجھ سے لیث نے، قال وہ کہتے ہیں، حدثنی عقیل عن ابن شہاب، بیان کیا مجھ سے عقیل نے اور وہ ابن شہاب سے روایت کرتے ہیں، عن حمزہ ابن عبداللہ ابن عمر، اور وہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، انا ابن عمر، یعنی حضرت حمزہ جو ہیں عبداللہ ابن عمر بیان کرتے ہیں، انا ابن عمر قال، حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا، سمیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے، بینا انا نائم اتیت بقدح لبن، میں ایک مرتبہ سو رہا تھا کہ میرے سامنے دودھ کا پیالہ لایا گیا، یعنی نیند میں، فشربت حتی انی لأری الری یخرج فی اظفاری، میں نے اسے پی لیا یہاں تک کہ سیرابی میرے ناخنوں سے ظاہر ہونے لگی، یعنی دودھ کی جو تازگی کا اثر تھا وہ ناخنوں تک، یعنی پوری باڈی نے جو تھا وہ محسوس کیا، یعنی فریشنس پوری باڈی نے محسوس کی۔ ثم اعطیت فضلی عمر ابن الخطاب، پھر میں نے اپنا بچا ہوا دودھ عمر بن خطاب کو دے دیا۔ قالوا فما اولتہ یا رسول اللہ قال، صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ آپ نے اس کی کیا تعبیر کی؟ آپ نے فرمایا العلم، اس کی تعبیر علم ہے، کیونکہ خواب میں دودھ کو دیکھا تھا، تو خواب میں دودھ دیکھنے کی تعبیر جو ہوتی ہے وہ علم کی ہوتی ہے۔ اب یہاں پر ایک حاشیہ نوٹ لکھا ہوا ہے کتاب کے اندر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بچا ہوا دودھ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو عنایت فرمایا اور اس کی تعبیر بھی علم سے فرما دی۔ شاید ہی دین کا کوئی باب ایسا ہو جس میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی روایت یا اثر نہ ملتا ہو، مسائل و احکام، فضائل و آداب تک سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے علوم حاوی ہیں۔ بعض لوگوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی اس فضیلت کا توڑ کرنے کے لیے میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے جیسی خود ساختہ حدیث بنا ڈالی۔ اس مقام پر یہ وضاحت کرنا ضروری ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ تو صدیق اکبر ہی ہیں، ان سے کسی کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا رضی اللہ عنہ۔ اس حدیث سے لے کر کچھ امپورٹنٹ پوائنٹس ہم دیکھ لیتے ہیں، کیونکہ ہم نے دیکھا یہاں پر علم کی فضیلت کے اوپر ہی بات ہے جو کہ خواب کی تعبیر کی شکل میں ہمیں نظر آ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ علم کو اوور فلو ہونے دینا ہے، یعنی علم سیکھتے چلے جانا ہے، اتنا سیکھنا ہے کہ وہ نیچرلی دوسروں تک پہنچ جائے، زبردستی نہیں۔ یعنی جب علم ہم زیادہ سیکھ رہے ہوتے ہیں اور پھر ساتھ ساتھ ہم اس کے اوپر ریفلیکٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں، وہ اوور فلوئنگ کی وجہ سے آٹومیٹکلی ہی دوسرے لوگ جو ہے اس سے فائدہ اٹھانا شروع ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کی مثال بالکل اسی طرح ہے کہ جو انسان کی جس چیز میں مشغولیت ہوتی ہے اس کا ہم اور غم بھی اسی سے ہی متاثر ہو رہا ہوتا ہے، یعنی اس کی باتیں، اس کی چال ڈھال سب اسی کو احاطہ کی ہوئی ہوتی ہیں۔ پھر ہے اپنے اندر ریسیپٹیوٹی، یعنی قبولیت ڈیولپ کرنی ہے تاکہ علم گہرا اتر سکے، نہ کہ صرف سرفیس لیول پر رہ جائے، یعنی جو چیز سمجھ میں آ جائے اس کو پھر قبول بھی کر لینا ہے، انا کا مسئلہ نہیں بنانا ہے، یا پھر اف وٹ وائی کر کے چھوڑ نہیں دینا ہے کہ میں کیسے کر سکتی ہوں، اس طرح سے علم کو اپنی آئیڈینٹی کا حصہ بنانا ہے، نہ کہ صرف ایکٹیویٹی، یعنی صرف وقت بچانے کے لیے یا پھر مشغولیت کے لیے اس کو نہیں رکھنا ہے ایک مشغلہ، بلکہ سیریسنس کے ساتھ علم حاصل کرنا ہے، اور اس کو یہ نہیں سمجھنا کہ میں فلاں کر لوں گی، فلاں مقام تک پہنچ جاؤں گی تو دیٹس اٹ، یعنی اس کو اپنے آئیڈینٹی کا حصہ بنا لینا ہے کہ آخری سانس تک میں نے جو ہے علم حاصل کرنا ہے۔ پھر ہے جو ملتا ہے اسے ترنت آگے دینے کے بجائے پہلے اسے سمجھنا ہے، فیل کرنا ہے اور انٹیگریٹ کرنا ہے، یعنی جو میں نے سیکھا ہے اس کو پہلے اپنے اندر اتارنے کی کوشش کرنا ہے، نہ کہ یہ کہ جو سیکھا آگے فوراً سے فارورڈ کر دیا بغیر تحقیق کے، بغیر امپلیمنٹیشن کے،
جو کہ آج کل نارمل ہو رہا ہے. لوگ ریلز دیکھ رہے ہیں، شارٹ کلپس دیکھ رہے ہیں، اور وہ فوراً سے فارورڈ کر دیتے ہیں. نہ تو وہ ان کے اپنے مزاج کا حصہ بنتا ہے، اور نہ ہی ان کو اس سے ریلیٹڈ کوئی حکمتیں ملتی ہیں. پھر اپنی گروتھ کو میجر کرنا ہے. کیا میں پہلے سے زیادہ سمجھدار، بیلنسڈ اینڈ گراؤنڈڈ ہوں؟ یعنی جو ہم نالج حاصل کر رہے ہیں اس کو ہم نے میجرمنٹ بھی لیتے رہنی ہے ساتھ ساتھ، کہ جو میں علم حاصل کر رہی ہوں کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ وہ صرف اور صرف انفارمیشن کی حد تک ہی محدود ہے، یا پھر وہ میرے عمل کا بھی حصہ بن رہا ہے جس کی وجہ سے میں ایک میچور انسان جو ہے نظر آ رہی ہوں. پھر یہ علم کے ساتھ ڈیپتھ پر فوکس کرنا ہے، کوانٹٹی پر نہیں. یعنی جو علم حاصل کرنا ہے اس کے اوپر وقت بھی لگانا ہے، بہت سارے کورسز میں ایک ساتھ ہاتھ نہیں ڈالنا ہے تاکہ ہم کوالٹی کو فوکس کر سکیں. پھر یہ اپنے اندر ایسی جگہ بنانا ہے جہاں علم رک سکے، یعنی ریفلیکشن، سائلنس یا جرنلنگ کے تھرو. پھر یہ علم کو صرف بولنے تک نہیں بلکہ پریزنس اور رویے سے ریفلیکٹ کرنا ہے، کیونکہ جب آپ علم حاصل کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کی پورا وجود عکاسی کر رہا ہوتا ہے. اپنے اندر یہ دیکھنا ہے کہ کیا میں علم کو ڈسٹارٹ تو نہیں کر رہی ہے اپنی ایگو یا ایزمپشنس کی وجہ سے. یعنی اپنی انا کا مسئلہ تو نہیں بنا لیتی ہوں. جیسے پردے کے احکامات آئے تو میں نے کہہ دیا کہ ہوئے کیسے ہوگا، گرمی میں کیسے ہوگا، آج کے دور میں کون کرتا ہے. یعنی ہمبلنس رکھنا ہے. اگر کوئی دین کے احکام پر عمل کرنا مشکل لگے تو اس کے اوپر انا یا ایزمپشنس کا مسئلہ نہیں لگانا، اف بٹ وائی نہیں کرنا، بلکہ اللہ سے مدد مانگنی ہے. ہمبلنس جو ہے اپنا برقرار رکھنا ہے اور اللہ سے کہنا ہے کہ میں اس قابل نہیں ہوں، یا مجھ سے ابھی نہیں ہو رہا، آپ میرے لیے آسان کر دے جیسے آپ نے اور لوگوں کے لیے آسان کرا ہے. جو علم ملا ہے اسے امانہ سمجھنا ہے، مس یوز یا نیگلیکٹ نہیں کرنا ہے. جتنا بھی علم اللہ تعالیٰ ہمیں دے رہا ہے وہ ایک امانت کے طور پہ ہے، وہ ہم نے آگے بھی فارورڈ کرنا ہے. اپنی لرننگ جرنی کو کنسسٹنٹ رکھنا ہے، چاہے پیس سلو ہی کیوں نہ ہو. یعنی وہی بات ہے کہ علم کو آخری سانس تک جاری رکھنا ہے تو اس کے لیے ہمیں کنسسٹینسی کی ضرورت ہے، چاہے ہم تھوڑا تھوڑا سیکھیں لیکن ہم سیکھتے چلے جائیں. واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.